بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ سلمان اکرم مجاز صاحب کب تک یہ چلتا رہے گا ملاقات نہ ہونی؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں اس ملک پہ جو 78 سال سے جبر کا نظام طاری ہے وہ کب تک طاری رہے گا؟ ہم کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرتا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں، اس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کی رضا سے میں سمجھتا ہوں ہماری سمت ہے۔ انشاءاللہ فسطائیت کے بادل چھٹیں گے، انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا۔ خان صاحب جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم کھڑے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ایک لشکر جائے گا، اڈیالہ کی دیواریں گرا دے گا اور خان صاحب کو باہر لے آئے گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ ہوگا۔ انقلاب آتے ہیں، پاکستان میں بھی ضرور انقلاب آئے گا اور ایک بڑا انقلاب آئے گا ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر کوچے میں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جس محکومیت کا 78 سال سے شکار ہیں وہ محکومیت ختم ہوگی۔ یہی عمران خان کی حقیقی آزادی ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو آپ حوصلہ رکھیے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق بالآخر بالاتر ہوتا ہے۔ سر، لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ باہر ہوں گے، تو ایک سینئر وکیل کی طرف سے ان حالات میں ایسا بیان دینا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، امید ہر ایک کا حق ہے، کھوسہ صاحب کا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے۔ ہم امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اگر قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ خان صاحب رہا نہ ہو جائے۔ انہیں کل رہا ہونا چاہیے، انہیں آج رہا ہو جانا چاہیے۔ ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسی سزا نہیں ہے جو لغو نہ ہو۔ تو بالکل ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ان کو عید سے پہلے رہا ہونا چاہیے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں، لیکن ہمارے آگے جو دیوار کھڑی ہے فسطائیت کی، وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور خان صاحب بہت جلد رہا ہوگا۔ سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مطیع اللہ جان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی لیگل ٹیم جو تھی اس کی تیاری نہیں تھی کورٹ میں۔ تو سر، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، کیا واقعہ ہوا تھا اندر؟ سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، بعض چیزوں کو چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جج سوال کرے اور وکیل کے پاس اس سوال کا فوراً جواب نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیاری نہیں تھی۔ جج کے ذہن میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ پرسوں آپ آ جائیے، جو سوالات عدالت نے اٹھائے ان کا جواب انشاءاللہ کھوسہ صاحب پرسوں دیں گے۔ اور اس حوالے سے یہ کہنا کہ تیاری نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں ذرا ناجائز بات ہے۔ وکیل اپنی تیاری کر کے جاتا ہے، کھوسہ صاحب کی تیاری تھی، لیکن بعض اوقات مکالمہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے مزید قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کھوسہ صاحب کریں گے انشاءاللہ اور پرسوں پھر پیش ہوں گے۔ سر، ہائی کورٹ میں تو کیس لگ گیا لیکن وہی پرانا سین چل رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ، تو لگ رہا ہے انصاف ملے گا عملی طور پہ؟ دیکھیے، ہم تو عدالتوں سے معاملہ کرتے رہیں گے نا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے عدالت نہیں جانا۔ عدالت ہم ضرور جائیں گے، ہم عدالت میں مقدمے بھی کریں گے، بحث بھی کریں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ امید ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہی طریقہ ہے۔ ہم اسی قانونی اور آئینی عمل کے نفاذ کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کا بول بالا ہو، تو یہ ہم کرتے رہے۔ اور پہلے بھی آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے تمام مقدمے جیتے ہیں، وہ سائفر کا مقدمہ ہو، وہ عدت کا مقدمہ ہو، وہ توشہ خانہ ہو، ہر جگہ خان صاحب کو سرخ روئی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں قانون بدلنا پڑا، 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، اپنی مرضی کے جج بٹھانے پڑے خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، عدالت کے اندر بھی، عدالت سے باہر بھی، سیاسی سطح پہ بھی، اخلاقی سطح پہ بھی، تو انشاءاللہ منزل ہماری ہے۔ سر، یہ بتائیں کہ جب یہ فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، نہیں، ہم پھر بھی نہیں کہتے۔ لیکن آپ تھوڑا سا سن لینا، جب آپ کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، جب آپ کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو آپ عدالتوں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، عدالتیں بالکل آزاد نہیں ہیں اس وقت اس ملک میں۔ اگر وہ کبھی کوئی ٹھیک فیصلہ کرتی بھی ہیں تو ہم ہرگز عدالتوں کو آزاد نہیں سمجھتے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور اس ملک سے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا کوئی فیصلہ اگر کسی عدالت کو دینا پڑتا ہے مجبوراً ہمارے حق میں، کیونکہ تمام شواہد، تمام قانون ہمارے حق میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت آزاد ہے۔ یہ عدالت کے حوالے سے ان کی سراسیمگی ہے اور
आईनी अदालत पे इनका इन्हिसार है कि नैब के कानून में तरमीम करके चंद दिन पहले ये कहा गया कि नैब के मुकदमात में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह एक मंसूबा है अदालती अमल पे हावी होने का और अपनी मर्जी की अदालतों से फैसले कराने का। ऐसे में हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आज़ाद है। आप समझते हैं कि ये कानून साथी भी की है, मतलब चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगता, उन्हीं पे ये कानून भी लागू होगा।